یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 30 اپریل 2023 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: دائمی سزا۔ سنہری متن: زبور۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں۔ جوابی مطالعہ: زبور۔ اے خدا، اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ اے خدا، میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال۔ مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر اور مستعد روح سے مجھے سنبھال۔ تب میں خطا کاروں کو تیری راہیں سکھاؤں گا اور گناہ گار تیری طرف رجوع کریں گے۔ درسی واز بائبل میں سے زبور۔ خداوند رحیم اور کریم ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی۔ وہ سدا جھڑکتا نہ رہے گا، وہ ہمیشہ غضبناک نہ رہے گا۔ اس نے ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کیا اور ہماری بدکاریوں کے مطابق ہمیں بدلہ نہیں دیا۔ کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے، اسی قدر اس کی شفقت ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ جیسے پورب پچھم سے دور ہے، ویسے ہی اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دیں۔ لیکن خداوند کی شفقت اس سے ڈرنے والوں پر ازل سے ابد تک اور اس کی صداقت نسل در نسل ہے، یعنی ان پر جو اس کے عہد پر قائم رہتے ہیں اور اس کے قوانین پر عمل کرنا یاد رکھتے ہیں۔ یوحنا۔ یسوع زیتون کے پہاڑ پر گیا۔ صبح سویرے ہی وہ پھر ہیکل میں آیا اور سب لوگ اس کے پاس آئے اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا۔ اور فقیہ اور فریسی ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے یسوع سے کہا، اے استاد، یہ عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے۔ تورات میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ایسی عورتوں کو سنسار کریں۔ پھر تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے؟ انہوں نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا تاکہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالیں، مگر یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا۔ جب وہ اس سے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا کہ جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کو پتھر مارے، اور پھر جھک کر زمین پر انگلی سے لکھنے لگا۔ وہ یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے اور یسوع اکیلا رہ گیا اور عورت وہیں بیچ میں رہ گئی۔ یسوع نے سیدھے ہو کر اس سے کہا، اے عورت، یہ لوگ کہاں گئے؟ کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا؟ اس نے کہا، اے خداوند، کسی نے نہیں۔ یسوع نے کہا، میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا، پھر گناہ نہ کرنا۔ عبرانیوں۔ خداوند کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان، اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو، کیونکہ جس سے خدا محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے، اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کو کوڑے بھی لگاتا ہے۔ تم جو کچھ دکھ سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے ہے۔ خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ وہ کون سا بیٹا ہے جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا؟ اور بالفعل ہر قسم کی تنبیہ خوشی کا نہیں بلکہ غم کا باعث معلوم ہوتی ہے، مگر جو اس کو سہتے سہتے پختہ ہو گئے ہیں ان کو بعد میں چین کے ساتھ راست بازی کا پھل بخشتی ہے۔ پطرس۔
خداوند اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ رومیو۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا، پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے، کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے، کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ کے سبب سے موت نے اس ایک کے ذریعے سے بادشاہی کی، تو جو لوگ فضل اور بادشاہی کی بخشش افراد سے حاصل کرتے ہیں، وہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے۔ غرض جیسا ایک گناہ کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سب آدمیوں کی سزا کا حکم تھا، ویسا ہی راست بازی کے کام کے وسیلہ سے سب آدمیوں کو وہ نعمت ملی جس سے راست باز ٹھہر کر زندگی پائیں، کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہ گار ٹھہرے، اسی طرح ایک کی فرما برداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے، اور بیچ میں شریعت موجود ہوئی تاکہ گناہ زیادہ ہو جائے، مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی زیادہ ہوا، تاکہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی، اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعے سے بادشاہی کرے۔ رومیو۔ پس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہش کے تابع رہو، اور اپنے اعضاء ناراستی کے اعضاء ہونے کے لیے گناہ کے حوالہ نہ کیا کرو، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالہ کرو، اور اپنے اعضاء راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالہ کرو، اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالے کر دیتے ہو، اسی کے غلام ہو جس کے فرما بردار ہو، خواہ گناہ کے جس کا انجام موت ہے، خواہ فرما برداری کے جس کا انجام راست بازی ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ اگرچہ تم گناہ کے غلام تھے تو بھی دل سے اس تعلیم کے فرما بردار ہو گئے جس کے سانچے میں تم ڈھالے گئے تھے، اور گناہ سے آزاد ہو کر راست بازی کے غلام ہو گئے۔ پس جن باتوں سے اب تم شرمندہ ہو، ان سے تم اس وقت کیا پھل پاتے تھے، کیونکہ ان کا انجام تو موت ہے، مگر اب گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو کر تم کو اپنا پھل ملا، جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اب میں میری بیکریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ اب تک کا بہترین واعظ جس کی تعلیم دی گئی ہے وہ سچائی ہے، جس کا اظہار اور مشق گناہ، بیماری اور موت کی تباہی سے ہوا ہے۔ ہم جھوٹی بنیادوں پر محفوظ تعمیرات نہیں کر سکتے۔ سچائی ایک نئی مخلوق بناتی ہے جس میں پرانی چیزیں جاتی رہتی ہیں اور سب چیزیں نئی ہو جاتی ہیں۔ جذبات، خود غرضی، نفرت، خوف، ہر سنسنی خیزی روحانیت کو تسلیم کرتے ہیں، اور ہستی کی افراد خدا یعنی اچھائی کی طرف ہے۔ مادی عقل میں سے غلطی کو باہر نکالنے کا راستہ یہ ہے کہ اس میں محبت کی سیلابی لہروں کے وسیلہ سچائی کو بھر دیا جائے۔ مسیحی کاملیت کو کسی اور بنیاد پر فتح نہیں کیا جاتا۔ پاکیزگی پر پاکیزگی کی پابندی کرنا، یہ فرض کرنا کہ گناہ بنا ترک کیے معاف کیا جا سکتا ہے، ایسی ہی بے وقوفی ہے جیسے مچھروں کو نکیل ڈالنا اور اونٹوں کو نگلنا ہوتا ہے۔ سائنسی اتحاد جو خدا اور انسان کے درمیان موجود ہے، اسے عملی زندگی میں کشیدہ کرنا چاہیے، اور خدا کی مرضی عالمگیر طور پر پوری کی جانی چاہیے۔ ہم گناہ کی تباہی
اور اس روحانی فہم میں خدا کی معافی کو تسلیم کرتے ہیں جو بدی کو بطور غیر حقیقی باہر نکالتا ہے، لیکن گناہ پر یقین تب تک سزا پاتا ہے جب تک یہ یقین ختم نہیں ہو جاتا۔ خدا ویسے ہی گناہ، بیماری اور موت کو پیدا کرنے کے لیے نااہل ہے جیسے وہ ان غلطیوں کا تجربہ کرنے کے لیے نااہل ہے۔ تو پھر اس کے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ غلطیوں کے ترازو سے مزین انسان کو خلق کرے، ایسا انسان جو الہی صورت پر پیدا کیا گیا ہے؟ کیا خدا خود یعنی روح سے ایک مادی انسان خلق کرتا ہے؟ کیا بدی اچائی سے جنم لیتی ہے؟ کیا الہی محبت انسانیت کے ساتھ فریب کرتی ہے جب وہ انسان کو بدی کے ساتھ شریک کرتی اور پھر اس پر اسے سزا دیتی ہے؟ عام انصاف میں ہمیں یہ قبول کرنا چاہیے کہ خدا انسان کو اس کے لیے سزا نہیں دے گا جو کرنے کے قابل خدا نے انسان پیدا کیا تھا، اور وہ ابتدا سے جانتا تھا کہ انسان یہ کرے گا۔ خدا کی آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ بدی کو نہیں دیکھ سکتی۔ غلطی خود کو ہم آہنگی سے منہا کرتی ہے، گناہ اپنے آپ کی ہی سزا ہے۔ گناہ کا عقیدہ جو طاقت اور اثر میں شدت اختیار کر چکا ہوتا ہے، شروع میں ایک لاشعوری غلطی، کسی مقصد کے بغیر ایک جنیاتی خیال ہے، مگر بعد میں یہ نام نہاد انسان پر حکومت کرتا ہے۔ شوق، گندی بھوک، بے ایمانی، حسد، نفرت، بدلہ، صرف شرم اور افسوس سے گزر کر آخری سزا تک پہنچنے کے لیے سرگرم عمل ہوتے ہیں۔ غلط کام پر شرمندگی اصلاح کی جانب ایک قدم ہے، لیکن بہت آسان قدم ہے۔ عقل کے باعث جو اگلا اور بڑا قدم اٹھانے کی ضرورت ہے وہ وفاداری کی آزمائش ہے، یعنی اصلاح۔ یہاں تک ہمیں حالات کے دباؤ میں رکھا جاتا ہے۔ آزمائش ہمیں جرم کو دہرانے کی دعوت دیتی ہے، اور جو کچھ ہوا ہوتا ہے اس کے عوض غم و الم ملتے ہیں۔ یہ ہمیشہ ہوگا جب تک ہم یہ نہیں سیکھتے کہ عدل کے قانون میں کوئی رعایت نہیں ہے اور ہمیں کوڑی کوڑی ادا کرنا ہوگی۔ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا، اور یہ لبریز ہوگا اور باہر چھلکے گا۔ مقدسین اور گناہ گار اپنا مکمل اجر پاتے ہیں، لیکن ہمیشہ اس دنیا میں ہی نہیں۔ مسیح کے پیروکاروں نے اس کا پیالہ پیا، ناشکری اور ایذا نے اسے لبالب بھر دیا، لیکن خدا ہمارے دور کے مطابق ہمیں قوت دیتے ہوئے فہم اور الفت میں اپنی محبت کی دولت انڈیلتا ہے۔ گناہ گار کسی ہرے درخت کی مانند پھیلتے ہیں، لیکن دور اندیش ہوتے ہوئے زبور نویس ان کا اختتام یعنی دکھوں کی بدولت گناہ کی تباہی دیکھتا ہے۔ اگرچہ خدا بھلا ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ نافرمانی میں زندگی گزاریں تو ہمیں کوئی ضمانت محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ وہ تکلیف جو فانی عقل کو اس کے جسمانی خواب سے بیدار کرتی ہے، ان جھوٹی خوشیوں سے بہتر ہے جو اس خواب کو قائم رکھنے کا رجحان رکھتی ہیں۔ گناہ اکیلا موت پیدا کرتا ہے، کیونکہ گناہ تباہی لانے والا واحد عنصر ہے۔ کیا آپ گناہ کو سزا دینے کے لیے نہیں بلکہ رحیم بننے کے لیے حکمت مانگتے ہیں؟ تو آپ غلط مانگتے ہیں۔ سزا کے بغیر گناہ بڑھے گا۔ یسوع کی دعا ہمارے قرض ہمیں بخشنے معافی کی اصطلاح کی وضاحت کی، جب زناکار عورت سے اس نے کہا جا اور پھر گناہ نہ کرنا۔ محبت کا ڈیزائن گناہ گار کی اصلاح کے لیے ہے۔ اگر یہاں گناہ گار کی سزا اس کی اصلاح کے لیے ناکافی ہے تو نیک انسان کی جنت گناہ گار کے لیے دوزخ ہوگی۔ وہ جو تجربے سے پاکیزگی اور پیار کو نہیں سمجھتے، وہ محض کسی دوسرے حلقے میں تبادلے کے باعث سچائی اور محبت کی بابرکت صحبت سے فیض یاب کبھی نہیں ہو سکتے۔ گناہ سے محبت کے جذبے کو بجھانے کے لیے موت سے قبل یا بعد میں الہی سائنس مناسب تکلیف کی ضرورت کو ظاہر کرتی ہے۔ گناہ کی بدولت ملنے والی سزا کو ختم کرنے کا انحصار محبت کے غلطی کو معاف کرنے پر ہے۔ چونکہ انصاف رحم کی لونڈی ہے،
اس لیے سزا سے بچنا خدا کی حکومت سے مطابقت نہیں رکھتا۔ الہی محبت انسان کی اصلاح کرتی اور اس پر حکمرانی کرتی ہے۔ انسان معافی مانگ سکتے ہیں، لیکن صرف الہی اصول ہی گناہگار کی اصلاح کرتا ہے۔ انسانیت روحانی سمجھ میں گناہ کے فہم سے آہستہ آہستہ باہر نکلتی ہے۔ سب باتوں کو بہتر سمجھنے کے لیے ناپسندیدگی مسیحی مملکت کو زنجیروں میں جکڑتی ہے۔ محبت بالآخر ہم آہنگی کا وقت مقرر کرے گی اور روحانیت اس کی پیروی کرے گی، کیونکہ محبت روح ہے۔ وہ راہ جس سے لافانیت اور زندگی کی تعلیم پائی جاتی ہے وہ کلیسیائی نہیں بلکہ مسیحی، انسانی نہیں الہی، جسمانی نہیں مبادل طبیعتی، مادی نہیں بلکہ سائنسی طور پر روحانی ہے۔ انسانی فلسفہ، اخلاقیات اور توہم اس قابل اثبات الہی اصول کو برداشت نہیں کرتے جس کی بدولت بشر گناہ سے فرار ہو سکیں۔ تاہم گناہ سے فرار بائبل کا مطالبہ ہے۔ رسول کہتا ہے، ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام کرتے جاؤ، اور وہ براہ راست یہ بات شامل کرتا ہے، کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادہ کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے۔ فلپیوں 2:12-13 آیات۔ سچائی نے بادشاہت کی کنجی تیار کر لی ہے، اور اس کنجی کی بدولت کرسچن سائنس نے انسانی فہم کا دروازہ کھول لیا ہے۔ سچی روحانیت کے پرسکون مضبوط دھارے، جن کے اظہار صحت، پاکیزگی اور خود کار قربانی ہیں، انہیں اس وقت انسانی تجربے کو گہرا کرنا چاہیے جب تک مادی وجودیت کے عقائد واضح مسلط ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، اور گناہ، بیماری اور موت روحانی الوہیت کے سائنسی اظہار اور خدا کے روحانی کامل انسان کو جگہ فراہم نہیں کرتے۔ اب میں میری بیکر ریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے، اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔